اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کھلے ہوئے گناہ اور چھپے ہوئے گناہ چھوڑ دو، ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو امام المفسرین ہیں، ان سے کسی نے آ کر پوچھا دو آدمیوں کے بارے میں کہ ایک آدمی وہ ہے جو فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کا خوب اہتمام کرتا ہے، نفلی نمازیں، نفلی روزے، صدقات، اور گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو صرف فرائض اور واجبات پر عمل کرتا ہے، نوافل کم پڑتا ہے، نفلی عبادت اس کی کم ہے، فرائض اور واجبات مکمل ہیں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے۔ ان دونوں آدمیوں میں کون سا آدمی آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں گناہ سے بچنے کے برابر کسی عمل کو قرار نہیں دیتا، یعنی جو آدمی گناہ سے بچ رہا ہے یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس آدمی سے کہ جس کے عبادات نوافل زیادہ ہیں لیکن ساتھ گناہ بھی زیادہ ہے۔ اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد مبارک ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دنیا کے اندر عام طور پر جو بھی انسان دین کی طرف چلتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں عبادت گزار بنوں، اور اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ زیادہ نوافل، زیادہ وظائف، زیادہ تلاوت، زیادہ تسبیحات، یہ کرنے سے میں زیادہ عبادت گزار بنوں گا۔ لیکن محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کیا فرمایا؟ اتق المحارم، اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ اور حقیقت یہی ہے، نفلی عبادت زیادہ ہے، تلاوت و تسبیحات زیادہ ہیں، انوارات تو زیادہ حاصل کیے، لیکن کیا انوارات بچائے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ انوارات ہمارے پاس محفوظ بھی ہیں کہ نہیں؟ نیکی کر لینا ہی کمال نہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کو بچا کر قبر تک لے جانا یہ کمال ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے، ابھی کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا ہے، اے سی لگایا ہے، چلایا کہ کمرے میں ٹھنڈک ہو جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ پہلے 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کیا بات؟ دیکھا تو پتا چلا کہ کھڑکی کھلی ہوئی، جس سے باہر سے گرمی آ رہی ہے، اندر کی ٹھنڈک باہر نکل رہی، کھڑکی بند کر دی، تھوڑی دیر بعد ٹھنڈک ہو گئی۔ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے، نوافل، تلاوت، تسبیحات، وظائف کا اہتمام کرنے سے دل میں انوارات جمع ہوئے، اور یہ انوارات دل میں محفوظ رہتے۔ یہ تب محفوظ رہتے جب دل کے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند ہوں۔ اگر کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، آنکھ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، زبان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے غیبت، بہتان، چغلی اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو وہ جو انوارات آ رہے ہیں وہ ان کھڑکیوں کے ذریعے سے باہر نکل رہے ہیں، وہ محفوظ ہی نہیں ہو رہے دل۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو، باطن کے گناہ بھی چھوڑو، اور جو نہیں کرتا تو پھر اپنے گناہ کے کیے کی سزا ضرور پائے گا۔
اور آج اس بات کی فکر کی ضرورت ہے. آج الحمدللہ عبادات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. عبادات کی طرف آئیں، نوافل کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر آگے ہو کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. عبادات بھی ہو رہی ہیں، نماز روزہ بھی ہے، صف اول کا اہتمام بھی ہے، اس کے ساتھ ٹی وی بھی پابندی سے دیکھا جا رہا ہے، ڈرامہ بھی کوئی نہیں چھوٹ رہا، گانے بھی پابندی سے سنے جا رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں. اچھا بھلا آدمی جو صف اول کا اہتمام کرنے والا وہ یہ عمل کر رہا ہے، یہ جو اس نے عبادات کی ہیں یہ انوارات حاصل کر کے وہ اس کے ذریعے ضائع کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو اس کی حفاظت کرنی. اور مومن کی مثال تو ہے ایسی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد کے مفہوم ہے کہ جو منافق ہے اس کے لیے گناہ کی مثال ایسی جیسی مکھی ناک پر آ کر بیٹھی اور اڑ گئی، کوئی پتہ ہی نہیں چلا، اس کو فکر نہیں ہے تو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اس کو کوئی فکر نہیں. اور مومن اس کے نزدیک گناہ ایسا ہے جیسا اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی. اور ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکزہ نے ارشاد فرمایا اس کو مچھلی سے سمجھو، مچھلی کی حیات پانی میں ہے، مچھلی کی زندگی پانی سے وابستہ ہے. اس کو کوئی کتنا ہی کہے کہ باہر آ کر ذرا دیکھو باہر کی دنیا کتنی رنگین ہے، کتنی خوشنمائیاں ہیں، کتنی رنگینیاں ہیں، یہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں. اس کو معلوم ہے کہ پانی سے باہر آتے ہی میری موت ہے، میری زندگی اس پانی میں ہے، اس سے نکلتے ہی میری موت میرے قریب آئے گی. اس لیے اگر کوئی مچھلی باہر نکال لی گئی اور اس کو دوبارہ پانی کی طرف چھوڑے تو وہ آہستہ آہستہ پانی کی طرف نہیں جائے گی، تیزی سے دوڑتی ہوئی گہرے پانی کے اندر داخل ہوگی کہ کہیں دوبارہ باہر نہ رہ جاؤں، میری حیات اسی کے اندر ہے. ایک مومن کی مثال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر، عبادات، نوافل، نمازیں، روزوں اور زکوٰۃ اس گہرے سمندر کے اندر ہے. اگر وہ گناہ کی طرف نکلے گا، جتنی ہی دنیا اس کو کہے رنگینیاں ہیں، اگر وہ گناہ کی طرف آئے گا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں میری موت ہے، یہ میری اس روحانی زندگی کے لیے موت اور زہر کا سبب ہے. اگر وہ آئے تو پھر فوراً تڑپ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں اسی طرح جانا چاہیے جس طرح مچھلی پانی کے اندر جاتی ہے. غلطی ہو جانا ممکن ہے، اگر آ ہی گیا تو فوراً تڑپے اور تڑپ کر دوبارہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ لے. یہ ہے اصل مومن کا کام. اور آج سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی تکلیف ہمارے لیے یہی کہ ہماری سب سے بڑی بیماری گناہ ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر جا چکے ہیں، ارشاد فرما دیا آپ نے. ایک ڈاکٹر ہمیں بتایا تمہارے اندر یہ بیماری ہے، ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ میرے اندر یہ بیماری، پرہیز بھی کرتا ہے، دوا بھی کھاتا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے تمہاری بیماری گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی. اور گناہ ہے کیا؟ نافرمانی ہے کیا؟ نافرمانی یہی کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرنا، اور جس چیز سے روکا گیا اس کو کر لینا، یہ نافرمانی. یہاں میں ضابطہ ہے دنیا کے اندر، یہ نافرمانی یہ ہماری بیماری ہے. اور اس کی دوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دوا استغفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. یہ آج ہمارے اندر مرض بڑا ہے، سب سے بڑا مرض. دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گناہ گناہ گناہ، سامنے دیکھو تو بھی گناہ، دائیں بائیں پیچھے ہر طرف گناہوں کی یلغار ہے. اس گناہوں کی یلغار میں اپنے ایمان کو بچا لینا یہی ایک مومن کا اصلی کام ہے. اس سے اپنے آپ کو حفاظت کر کے لے کر جانا. اس کی فکر جب دل میں پیدا ہو گئی تو پھر زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آئیں. اور اگر نہیں تو پھر یہ گناہ کا اثر ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو گناہ کی سزا آخرت میں جو ملے گی، قبر میں ہوگی، جو بھی ہوگی. انسان جو عمل کرتا ہے، اچھا کرے برا کرے، اچھے کا اچھا نتیجہ، برے کا برا نتیجہ قیامت والے دن بھی ملنا، قبر میں بھی ملنا، یا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اچھے کا اچھا نتیجہ ملتا ہے اور برے کا برا نتیجہ، بری بات اس کو ملتی ہے. کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے فوراً عقل خراب ہو جاتی، عقل اندھی ہو جاتی، عقل کام نہیں کرتی.
اب یہ جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے، برے کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھے کو برا سمجھتا ہے، اور صحیح بات اس کو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ کتنے ایسی مثالیں ہمارے ساتھ، کہا یار اچھا بھلا آدمی ہے، اتنا اس کو سمجھا دیا پھر بھی نہیں سمجھ رہا۔ کتنے ایسے نوجوان شراب کی لت میں ہیں، زنا کی لت میں ہیں، کسی اور میں کجی بڑا سمجھائے سمجھ ہی نہیں رہا، ویسے بہت سمجھدار ہے، کیوں نہیں سمجھ رہا؟ ایک گناہ کا اثر ہوا، عقل خراب ہو گئی، اندھی ہو گئی، کہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو برائی کا پتہ نہیں چل رہا۔ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ عقل خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے، اور یہی ہوا ابلیس نے جب اللہ کی نافرمانی کی، سب سے پہلا اثر یہ ہوا، اس لیے عقلی دلیل شروع کی، اور عقلی دلیل بھی بھونڈی دلیل تھی، ایسی دلیل تھی جو عقل کی دلیل ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتی وہاں پر، کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کرے، میں تو اعلیٰ، یہ عقل چلائی، اور اس کے بعد پھر تباہی، اور آج یہی ہو رہا۔ جب کوئی بات کی جائے اپنی عقل بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں، یہ عقل کے پیچھے جو بندہ چلتا ہے ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، عقل کے پیچھے چلتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے انہوں نے عقل پر محنت نہیں کی، انہوں نے دل پر محنت کی ہے، دل پر محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر بھی بندے کے دل پر ہے، عقل پر نہیں ہے، عقل کیسی اس کی نہیں، دل پر محنت، دل کو دیکھا جائے گا دل کیسا لے کر آیا، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دل پر محنت کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا، اور تزکیہ کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کے اندر اچھے جذبات، اچھی خواہشات، اچھی تمنائیں، اچھی امیدیں، اچھے جذبات پیدا ہوں، اس دل کے اندر نافرمانی کے جذبات، گناہوں کے خیالات اور یہ چیزیں یہ دب جائیں، اس دل کا تزکیہ کیا، اس دل کو صاف ستھرا کیا، اس دل کو پاک کیا، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت والے دن نہ تمہاری اولاد نہ تمہارے مال کام آئے گا، اس دن اگر کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تو وہ جو قلب سلیم، صاف ستھرا بھلا چنگا دل لے کر آیا، دل پر نظر ہے اللہ تعالیٰ، اسے دل کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اس دل کو بنانے کی فکر کی، عقل کو نہیں، عقل کے پیچھے آج بھاگ رہے ہیں، کوئی بات عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے ترازو میں نہ تولی جائے، ہمیں جو حکم دیا گیا اس کے من عن عمل کرے، زندگی کے اندر کامیابی یہی کامیابی ہے، کیونکہ ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا حکم، اللہ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس کے پیچھے چلنا۔ تو اس گناہ کا اثر یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے، یہ میری اور آپ کی پوری امت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا، ان چیزوں سے منع کیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ نقصان ہے، اس کا نقصان یہی ہوگا، اس گناہ کا نقصان یہ، ایک تو یہ عقل خراب ہو گئی، دوسرا دل پر ظلمت اور تاریکی آ جاتی، دل پر ظلمت اور تاریکی، اب کہیں بھی اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، کہتا مجھے چین ہی نہیں مل رہا، نہ گھر میں نہ باہر، ایک عجیب کشمکش میں ہے، کسی جگہ اس کو اچھی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوتی، ظلمت اور تاریکی، یہ اس گناہ کا اثر ہے۔ اکابر علماء دیوبند میں سے حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی لیکن اس کی کمائی حرام کی تھی، پتہ نہ چلا، فرمایا ایک لقمہ کھاتے ہی احساس ہو گیا کہ کمائی حرام کی ہے، لقمہ کھاتے ہی غلطی سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھایا، لیکن فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 دن تک دل میں برے برے خیالات آتے رہے، ایک گناہ کی کمائی کا اثر ہی، حرام کمائی کا اثر ہے کہ ظلمت اور تاریکی آ جاتی ہے، اور اس کی ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ کیسے چلے؟ ایک آدمی وہ ہے کہ جو گندگی میں رہتا ہے، گندگی کے ڈھیر میں رہتا ہے، وہ اس آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہاں اس کو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی، اور ایک آدمی اچھے علاقے میں رہتا ہے، جیسے ہی وہ اس علاقے میں آئے گا اس کو فوراً بدبو محسوس ہوگی، وہ یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھاگ جائے گا کہ نہیں، ہم گناہوں کے اندر جو زندگی گزار رہے اس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ اس گناہ کی برائی کیا ہے، اس گناہ کی بدبو کیا ہے، اس گناہ کا ذائقہ انسان کی زبان کو پتہ چل جاتا ہے، یہ گناہ سے نہ بچنے کی نتیجہ نکل رہا ہے، نتیجہ آگے نکلتے جاتا ہے، اور اس گناہ کا اثر ہے کہ انسان کے رزق میں بے برکتی، آج بار بار کہا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، پیسہ آ رہا ہے، رزق میں بے برکتی ہے، کام پورا ہی نہیں ہو رہا، کیوں ہو رہا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے ہی اعمال کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اعمال کی وجہ سے برا عمل کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا
یہ نہیں کہ صرف آخرت میں ملے گا، اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑ رہا ہے، اپنی زندگی پر، عقل پر پڑا، ہماری کمائی پر پڑا، اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ انسان کے رزق کے اندر سے برکت ختم ہو رہی ہے، یہ برکت ہی ہے، تاریکی ہے ہر طرف۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے لیے اس کے برعکس حکم فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ گناہ کا اثر یہ کہ رزق کے اندر کمی، رزق میں بے برکتی، اور گناہ سے بچنے کا اثر یہ کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنے ایسے لوگ بتاتے ہیں آ کر کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اللہ نے کہاں سے ہمیں رزق عطا فرما دی، وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کر کے دیکھے بندہ، یہ وہ چیز ہے جو کوئی انہونی بات نہیں ہے، عملی زندگی میں لانے کی ہے، عمل کرنے کی ہے، عمل کر کے دیکھنے کی ہے، ہماری زندگی میں پتہ چل جائے گا۔ اس میں حکم دیا جا رہا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اپنے اندر یہ پیدا کرو اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور علامہ رومی رحمہ اللہ نے اس کو بہت اچھی مثال سے سمجھایا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے بہت سارے واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھانے کے۔ شاہ محمود اور ایاز کا واقعہ بیان کیا کہ شاہ محمود کے بہت سارے وزراء تھے، ان میں ایک وزیر ایاز بھی تھا۔ یہ غلام تھا لیکن بہت سمجھدار، عقل مند، اچھا مشورہ دینے والا، اس لیے شاہ محمود نے اس کو اپنا وزیر بنایا، قریب رکھا۔ جو دوسرے وزراء تھے وہ بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں تھیں، لیکن ان کے اندر وہ والی بات نہیں تھی جو ایاز کے اندر تھی، اس لیے شاہ محمود ایاز کو قریب رکھتا تھا زیادہ۔ یہ لوگ جلتے تھے کہ کیوں اس کو اپنے قریب رکھا ہے۔ تو ایک دن شاہ محمود نے یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اس کو قریب کیوں رکھتا ہوں، اپنے وزراء کو بلایا، سب کو بٹھایا اور بٹھا کر اپنے خزانے میں سے سب سے قیمتی موتی منگوایا، سب سے قیمتی، اور پہلے وزیر کو کہا جو بیٹھا ہوا تھا قریب میں کہ اس کو توڑ دو، حکم دیا توڑ دو۔ اس نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک نایاب موتی ہے، دنیا والوں کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، ایسا قیمتی ترین موتی ہے، میری عرض یہ ہے کہ اس کو توڑا نہ جائے تو اچھا ہے، ورنہ شاہی خزانہ ایک موتی سے محروم ہو جائے گا۔ شاہ محمود نے کہا ٹھیک ہے دے دو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے، آج ہمارے سامنے بھی جب بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی، گناہ سے بچنے کی، وہاں عقلی دلیل فوراً چلاتے ہیں، عقلی دلیل چلا کر سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، لیکن دل اس کو ٹوکتا ہے بار بار کہ غلطی کر رہا ہے۔ تو اگر دل ابھی زندہ ہے، جس کو کہتے ہیں اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا ضمیر مر گیا، جس کا ضمیر مر گیا اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ضمیر کے مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ وقت نہ ہے کسی کے اوپر ضمیر مر جائے، نہ مومن کو کبھی بھی گناہ راس نہیں آتا، اور جب مومن کو گناہ راس آنا شروع ہو جائے یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ مومن کو گناہ راس نہیں آتا، کوئی گناہ ہو جائے رب تعالیٰ کی طرف سے پکڑ، فوراً پکڑ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو چکھاتے ہیں چھوٹا عذاب، چھوٹی تکلیف، کیا بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے، قیامت کے، کیوں؟ شاید کہ یہ لوگ لوٹ کر ہماری طرف آ جائیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ گناہ راس نہیں آئے گا، نیکی راس آتی ہے اس کو، گناہ نہیں۔ گناہ ہوا اس کے دل کا جو کھٹک ہے فوراً شروع ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے، بے اطمینانی شروع ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو گئی۔ یہ دنیا والوں کو تو مطمئن کرنے کے لیے عقلی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، ہیلے اور بہانے کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا کل قیامت والے دن بھی ہماری یہ عقلی دلیلیں اللہ کے سامنے چل سکتی ہیں؟ یہ سوچنا ہے۔ جو ہم یہاں دلیل دے رہے ہیں، یہاں جو بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ بس اتنا ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ سے مانگا ہم نے کہ اللہ ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ہماری زندگی ان گناہوں کے اندر ہے، ہم ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، آپ ہی اپنا فضل فرما دیجئے، آپ ہی اپنی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ مجھ سے مانگا تھا تم نے؟ ہم نے مانگا۔ ہم شکایت تو کرتے ہیں، شکوہ تو کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر مانگتے نہیں۔ آج مانگنا بھی چھوڑ دیے، جس در سے ہمیں مانگنا چاہیے تھے اس در سے مانگنا ہی چھوڑ دیے۔ مانگنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہی آتا ہے، پھر
اب بھی دے رہا ہے، اور جب مانگنے والے بن جائیں گے تو اور زیادہ عطا کریں گے، ان کی طرف سے عطاؤں میں کمی نہیں۔ تو دوسرے وزیر کو دیا، کہا اس نے بھی یہی کہا کہ بڑا قیمتی موتی ہے، نہیں جی اس کو توڑ دیا جائے، کیا ہوگا؟ خاندان ناراض ہو جائے گا، رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، تایا ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے شادی سنت کے مطابق کر لی، اگر ہم نے فلاں کو نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ انتظام کیا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلانا ناراض ہو جائے گا، ہاں بڑی اگلی ذریع ناراض ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچا یہ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ ہے، جو اللہ ناراض ہو جائیں گے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو گئے مجھ سے تو وہاں منہ لے کر کیا جاؤں گا؟ جنہوں نے مجھے ماں کے پیٹ میں صحیح سالم پیدا بھی بنایا اور اس کے بعد پیدا بھی کیا اور اس کے بعد اپنی نعمتوں کی بارش فرما دی، اس کے باوجود میری حرکت یہ کہ میں ان کو ناراض کر رہا ہوں، یہ تو کسی انسان کو، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، اسی چکر کے اندر ہم اپنی زندگی گناہوں کی نظر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ موویاں بھی بن رہی ہیں، فلمیں بھی بن رہی ہیں، ڈھول باجے والے بھی آ رہے ہیں، ناچنے والیاں بھی آ رہی ہیں، اور ہماری شادیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پر، بلکہ ہم تو ان سے بھی آگے بڑھنے کے چکر میں ہیں کہ ہم بتا دیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے عمل کر لیا، کچھ نہیں، یہ تکلیف پہنچائی ہے، اس کا خمیازہ اس کو دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب پتہ چلے گا کہ میری امت کے اس نوجوان نے، اس نے میری سنتوں کو اس طرح نالیوں کی نظر کر دیا، اس طرح اس نے اپنی خوشیوں کے اندر ہمیں ناراض کر دیا، اس طرح ہمارے حکموں کو توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے؟ لیکن یہ سوچنے کا موقع تو تب آئے نا کہ جب ہم اس طرف آئیں۔ وہ گناہ سوچنے ہی نہیں دیتا، یہ عقل خراب ہو جاتی، الٹی چلتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں بس چھوڑو، ہم اپنی قبر میں جا کے نعوذ باللہ، آگے سے آخری جواب یہ ملتا ہے کہ چھوڑو ہم اپنی قبر میں جا کے خود جواب دے لیں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی اتنا انسان جری ہو گیا، اتنی ہمت پالنے والا ہو گیا کہ قبر میں جا کر یہ جواب دے گا، ابھی تو دنیا کی آگ نہیں سہ سکتا، ذرا قبر میں جانے دو، ایک مرتبہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ، کہ وہاں جواب کیسے دیتا ہے، وہاں اس کی زبان گونگ نہ ہو جائے، اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل سکتے، وہاں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہاں حیران ہو کر رہ جائے گا کہ وہ کیا رہا ہے انسان۔ یہ بات کر لینا آسان ہے، اس کا آگے تک نتیجہ دیکھے بندہ، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی انتہا ہے کہ آج مسلمان کے جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا، اللہ پر ایمان لانے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اس کی کیفیت یہ کہ زبان سے ایسی الفاظ اور ایسی باتیں نکل رہی ہیں جو نہ جانے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے علمی ہے، فکر ہے، خدا کے لیے سوچیں، یہ معمولی باتیں نہیں۔ تو سب کو دیا ہیرا، سب نے کہا جی بڑا قیمتی ہے، نہیں توڑ سکتے۔ آخر میں ایاز بیٹھا تھا، ایاز کو دیا، اس نے 1 منٹ بھی نہیں کیا، لمحہ ہی نہیں کیا، فوراً ہی حکم پر عمل کرتے ہوئے توڑ دیا۔ جیسے ہی وہ ٹوٹا، سارے وزراء کھڑے ہو گئے اور کہا بڑا نمک حرام ہے، بادشاہ کا نمک کھایا، نقصان بھی بادشاہ کو پہنچایا، شاہی خزانے کا قیمتی موتی توڑ دیا۔ سارے کھڑے ہو گئے، ناراض ہو گئے، ڈانٹنے لگے۔ شاہ مامون نے بھی کہا کہ ایاز انہوں نے تو توڑا نہیں، تو نے کیوں توڑ دی؟ تو اس نے جو جواب دیا، علامہ رومی رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو شاہ محمود کو ایاز نے جواب دیا کہ ان سب لوگوں نے موتی کی قیمت کو دیکھا کہ موتی بڑا قیمتی ہے، میں نے موتی کو نہیں دیکھا، آپ نے حکم دیا کہ اس کو توڑ دو، میری نظر آپ کے حکم پر تھی، موتی کی قیمت پر نہیں، اور آپ کا ایک حکم ایسا ہے کہ اس حکم پر اس جیسے ہزاروں موتی بھی توڑے جا سکتے ہیں۔ شاہ مامون نے بتایا یہ ہے وہ انسان جس کے نزدیک میرے حکم کی قدر ہے، اس لیے اس کو اپنے قریب رکھتا ہوں۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری خواہشیں، تمہارے جذبات کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے حکم پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ اپنے خواہشات کے ان موتیوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے۔ اور آج صبح سے شام تک نہ جانے ہم کن کن جگہوں پر کہاں بیٹھ کر اللہ کے حکم توڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس بات سے ڈر اور احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو جہاں فرائض واجبات کا اہتمام، وہاں گناہ سے بچنے کا اہتمام بڑا ضروری، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام ضروری۔ کوشش کرے کہ میری زندگی سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، اپنی کوشش تو یہ کرے نا۔ ہم تو اپنے نافرمان کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاں آج کل کی دنیا تو بیٹے کو آگ کر دیا، کیوں آگ کر دیا؟ نافرمان ہے، نافرمان ہے بیٹا،
کیا نافرمانی کی؟ یہ میری بات نہیں مانی، یہ میری بات نہیں مانی. یعنی باپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے، اتنی اہمیت کہ بیٹے نے اگر میری بات نہیں مانی یہ اس گھر میں رہنے کا حقدار نہیں، یہ میری جائیداد میں حصہ لینے کا حقدار نہیں. نامہ باقاعدہ اخبارات میں شائع کر دیا جاتا ہے، اگرچہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں، شرعی حکم نہیں ہے یہ میں لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. والد اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی کی. اور ایک بندہ اپنے مولا کی نافرمانی کرے، اس نے پھر بھی اپنی زمین پر رکھا ہوا ہے اور ساتھ نعمتیں بھی دے رہا ہے، کھلا پلا بھی رہا ہے، صبح دوپہر شام دے بھی رہا ہے، نعمتیں بھی دے رہا ہے. شاید میرا بندہ میرے خدا آ جائے، کیونکہ اس کو اپنے بندوں سے محبت اور پیار ہے اس لیے. لیکن اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ جری ہو جائے، متکبر بن جائے، رب تعالیٰ کے سامنے جرأت اور بہادری سے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے. تو پھر یاد یہ بھی رکھنا چاہیے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ آتی ہے تو اس سے کوئی چھڑوانے والا نہیں اور نہ ہی اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہے. اصل زندگی دنیا کی نہیں آخرت کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہاں پر انعامات. اور یہ دنیا اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی. لیکن اس دنیا کو دنیا ہی سمجھے بندہ، مسافر خانہ ہی سمجھے، اس کو اپنی کل کائنات نہ سمجھے. یہ دنیا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں. تو دنیا کی خوشنمائیاں، رنگینیاں، رانائیاں ہیں ہر طرف. انسان دنیا میں نکلتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن پکا مومن، پکا مسلمان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، اللہ کے حکموں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. اصل وہ ہے. اور ایسا سچا مومن مجھے اور آپ کو بننا ہے، اور یہ کوئی بننا مشکل نہیں. ہم نہیں بن پا رہے، رب تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا در وہ ہے کہ یہاں پر پیاسے کو پانی بھی ملتا ہے. پیاسے کو پانی، اگر پیاسا آیا پانی ملے گا. اگر کوئی بے پیاس آتا ہے، اس کے اندر پیاس ہی نہیں ہے، تو یہاں پر پیاس بھی دی جاتی ہے، بعد میں منزل پر پہنچا کر اس کو پانی بھی دیا جاتا ہے. یہ وہ در ہے، یہ دنیا والوں کا در نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آئے کہ طلب نہیں ہو رہی، رب تعالیٰ کی طرف بڑھ نہیں رہا، دل کے اندر جستجو، فکر پیدا نہیں ہو رہی، امنگ پیدا نہیں ہو رہی، یا اگر مانگے اللہ تعالیٰ سے، زبردستی کرے اپنے اوپر، اللہ سے مانگے تو صحیح، مانگتا رہے گا ضرور دل میں یہ امنگ، یہ جذبات، یہ خواہشات پیدا ہوں گی کہ میرا اللہ مجھ سے ایک لمحے کے لیے ناراض نہ. اپنی زندگی ایسے گزارے. خدا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آج ہماری زندگی گناہوں کی نظر ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے. ہم بڑوں کی بات نہیں سمجھ رہے، دیکھ نہیں رہے قرآن کے حکم کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو. ان کو دیکھیں، اور جو اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے گا، دنیا میں بھی چین و سکون، قبر میں بھی چین و سکون، اور آخرت میں بھی چین و سکون، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بھی بارش ہوگی انشاءاللہ. شرط یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے رزق کے اندر برکت، ہمارے لیے رزق ایسی جگہ سے کہ واموں گمان میں نہ ہو، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر مہربانی، اس کا طریقہ کہ تقوی اختیار کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. بس یہ میرا اور آپ کا کام ہے، بچانا یہ میرا اور آپ کا کام. اس کے ساتھ دعا، جمعے کا دن ہے، قبولیت کا موقع ہے، خوب دعا کریں، خاص طور پر مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے 10-15 منٹ پہلے آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے، خوب مانگے، خوب مانگے. بس مانگنے والے کی طرف سے دیر ہے، عطا کرنے والے کی طرف سے دیر نہیں ہے. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. اگر دعا تو کرے اس طرح اضطراری جس طرح بچہ ماں سے لپٹ کر رو رو کر اپنی بات منوا لیتا ہے اور اپنی چیز لے لیتا ہے، رو رو کر اس طرح رب تعالیٰ کے سامنے آ کر مانگیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہو، ضرور اللہ پیارا بنائیں گے. دنیا میں انسان چیز مانگتا ہے، ہو سکتا ہے ہم نے کوئی چیز مانگی اس سے بہتر کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں بہتر چیز اور مل جاتی ہے، یا کوئی ہمارے اوپر تکلیف آنے والی ہوتی ہے، پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ روک دی جاتی ہے. لیکن جب بندہ اللہ سے اللہ کو مانگے گا، جب اللہ سے دین کو مانگے گا، جب رب کی فرما برداری کو مانگے گا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. یقیناً یہی چیز اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، یقیناً یہ دیں. لیکن مانگنے والا سچا ہو، مانگنے والا دل سے مانگے، غفلت سے نہ مانگے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد.
سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. یا الہ العالمین یا الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا الراحمین، باران رحمت برسا دیجیے. یا الہ العالمین باران رحمت برسا دیجیے. یا اللہ ملک کے جس حصے میں باران رحمت کی ضرورت ہے، گرمی کی شدت ہے، یا الہ العالمین وہاں باران رحمت برسا دیجیے. یا اللہ شہر حیدرآباد میں باران رحمت نازل فرما دیجیے. ہم سب کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما کر یا الہ العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اے الہ العالمین اے الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جن نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یونس بھائی سہیل کے والد ہیں، کافی انیک ہے، آج ہسپتال میں داخل ہیں، آپریشن ہے. الہ العالمین ان کا آپریشن کامیاب فرما دیجیے. جو علاج چل رہا ہے اسی کے اندر یا اللہ شفا رکھ دیجیے. اے الہ العالمین اسی طرح بلال بھائی ان کی والدہ کے بھی آج بوٹے ہیں اور چیک اپ ہے. یا الہ العالمین ان کو بھی یا الہ العالمین شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. یا ذو الجلال والاکرام یا الراحمین روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما. حاسدین کا زد، شریروں کے شر، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ذو الجلال والاکرام جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. یا اللہ ملک پاکستان میں معیشی طور پر حالات کمزور ہو رہے ہیں، ہر انسان پریشان ہے. یا اللہ رزاق آپ کی ذات ہے، یا اللہ ہماری نگاہ آپ ہی کی طرف ہے. اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کے یا اللہ ماہانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے. مولا کریم سب کے رزق میں جتنی روزی ہے خوب برکتیں نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین برکتیں نصیب فرما کر تمام کام بآسانی یا الہ العالمین آسانی سے فرما دیجیے. یا الہ العالمین جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، یا الہ العالمین اس مہنگائی کو ختم فرما کر اعتدال میں تمام چیزوں کی قیمتیں فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین کرم نوازی مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. یا الہ العالمین سب کے لیے سہولت کا معاملہ فرما دیجیے. تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے. یا ذو الجلال والاکرام یا الراحمین یا اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق نصیب فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. یا اللہ سلام کی اعضاء سلام کے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلام کی اعضاء سلام کے ایمان سے دنیا سے اٹھائیے گا. رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.